अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है, हमज़ा असली और हमज़ा वसली क्या हैं, और इसके साथ साथ हम सीखेंगे अलिफ को हमज़ा बनाने के असूल। तो सबसे पहले जानते हैं कि अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क क्या है इन दोनों में। अच्छा, पहली बात याद रखिएगा कि अलिफ हमेशा खाली होता है, इस पर कोई हरकत यानी ज़बर, ज़ेर या पेश कोई हरकत नहीं होती इसके ऊपर, या सुकून या जज़म की कोई अलामत नहीं होती। नंबर 2 है कि अलिफ कभी भी हर्फ के शुरू में नहीं आता। अब याद रखिएगा, मैंने हर्फ बोला है, लफ्ज़ नहीं। अलिफ कभी भी हर्फ के शुरू में नहीं आता, बल्कि हमेशा हर्फ के बाद आता है। हर्फ आपको मालूम है ना, जैसे बा, ता, सा, जीम, हा, जो भी हरूफ तहज्जी हैं, तो ये हमेशा हर्फ के बाद आता है और अपने से पहले हर्फ का मोहताज होता है। जैसे बा अलिफ बा, ता अलिफ ता, सा अलिफ सा, तो ये अपने से पहले हर्फ का मोहताज होता है। अभी कैसे मोहताज होता है कि अगर अलिफ से आने वाला पहला हर्फ मोटा हो तो अलिफ को मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, और अगर अलिफ से आने वाला पहला हर्फ बारीक हो तो अलिफ को भी बारीक पढ़ेंगे। अच्छा, अब अलिफ की तीसरी खसूसियत है कि अलिफ को हमेशा नरमी से अदा किया जाता है, इसके ऊपर झटका नहीं दिया जाता। अब आ जाते हैं हमज़ा की तरफ। अलिफ पे जब हरकत यानी ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म या सुकून की अलामत आ जाए तो वो हमज़ा होता है। दूसरी चीज़, हमज़ा किसी लफ्ज़ के शुरू में भी आता है, दरमियान में भी आता है और आखिर में भी आता है। अब यहाँ पे मैंने लफ्ज़ बोला है, हर्फ नहीं बोला, कि हमज़ा किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में, मिड में और एंड में, तीनों कंडीशंस में आता है। और तीसरी बात कि जब इस पर जज़म हो तो उसे झटका देकर पढ़ते हैं। अच्छा, अब यहीं पे अपना टेस्ट लेते हैं कि हमारे पास 2 अल्फाज हैं, एक रॉ और इंसान। अब हमें देखना है कि हमज़ा किस में है और अलिफ किस में है। अब एक रॉ में हमारे पास है अलिफ के नीचे ज़ेर है और दूसरे अलिफ के ऊपर सुकून की अलामत है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास अलिफ इस लफ्ज़ के अंदर नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलिफ एक हरकत के साथ है और एक सुकून के साथ है, तो ये हमज़ा हुए। इसी तरह इंसान में देखिएगा कि अलिफ के नीचे चूँकि ज़ेर है, हरकत है, तो ये हमज़ा हो गया। सीन अलिफ सा, अब अलिफ के ऊपर, इस अलिफ के ऊपर ना तो कोई हरकत है ना ही सुकून की अलामत है, तो ये अलिफ है। अब आते हैं हमज़ा असली और हमज़ा वसली की तरफ। हमज़ा असली, इस पर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म या सुकून ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, यानी ये किसी हरकत या अलामत के साथ मौजूद होता है, और ये लफ्ज़ के शुरू, दरमियान और आखिर कहीं भी आ सकता है। ये हर हाल में पढ़ा जाता है, हज़फ नहीं होता, यानी ये कभी भी साइलेंट नहीं होगा, इसको हमेशा अदा किया जाएगा। अब नीचे देखिए, हमारे पास 3 अल्फाज हैं। पहले लफ्ज़ में हमज़ा स्टार्ट में है, बिल्कुल शुरू में, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरे में मिड में आ रहा है सीन के बाद, और तीसरे लफ्ज़ में एंड पे आ रहा है बिल्कुल। अकबर सअल तुम अन्नबा, तीनों कंडीशंस में हमने इसको अदा किया, ये कहीं भी साइलेंट नहीं हुआ। और हमज़ा वसली, जिस पर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म या सुकून नहीं लगे होते, बल्कि ये बवक्ते ज़रूरत हमें खुद लगाने पड़ती हैं। हमज़ा वसली हमेशा लफ्ज़ के शुरू में आता है, हरूफ प्लस हरकात व अलामात से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, और फिर अल्फाज मिलकर एक पूरा जुमला तश्कील देते हैं। तो वसल की सूरत में ये हज़फ हो जाता है
وصل یعنی ملا کر پڑھنا، یعنی جب یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو یہ حذف ہو جاتا ہے، میوٹ ہو جاتا ہے، سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے ہم دوسرے الفاظ سے علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس پر زبر، زیر یا پیش خود سے لگانی پڑتی ہے، اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ اب نیچے دیکھیں، جیسے الفجر، والفجر، پہلے ال کے ساتھ تھا، یہ علیحدہ ہوا تو ہم نے اس کو پڑھا، اس کو ہم نے خود سے حرکت دی، لیکن جیسے ہی یہ دوسرے حرف واو کے ساتھ آیا تو یہ سائلنٹ ہو گیا، بیچ میں سے حذف ہو گیا، والفجر، وہاں پہ ہم نے اس کو ادا نہیں کیا۔ اسی طرح الشمس، والشمس، الشمس نے ہم نے اس کو ادا کیا، جبکہ جیسے ہی یہ واو کے ساتھ ملا، دو حروف کا الفاظ کا آپس میں یہاں پہ وصل ہوا، دو الفاظ ملے تو یہاں پہ یہ حذف ہو گیا، والشمس۔ اب ہم یہ سیکھیں گے کہ اس کو جو حرکت دینی ہے علیحدہ کرنے کی صورت میں، وہ حرکت کیسے دیں گے، اس کو زبر دیں گے، زیر دیں گے، پیش دیں گے، وہ کیسے دیں گے؟ تو اس کے لیے ہم سیکھیں گے الف کو حمزہ بنانے کے اصول۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ الف کو حمزہ بنانے کے اصول نہایت ہی آسان اور بالکل سادہ سا ایک اصول ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، پہلی بات تو آپ اپنے دماغ کے کسی کونے میں لاک کر کے رکھ لیں کہ جب بھی الف اور لام اکٹھے آئیں گے، جب بھی الف لام اکٹھے آئیں گے تو ہمیشہ الف کو حمزہ بنانے کے لیے زبر دیں گے۔ اس کو اگر دوسرے الفاظ میں آپ ڈیفینیشن کی صورت میں کہیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اگر الف کے فوراً بعد آنے والا حرف لام ہو تو الف کو حمزہ بنانے کے لیے ہمیشہ زبر لگاتے ہیں۔ جیسے ان الذین تھا، تو جیسے ہی ہم نے ان کو علیحدہ کیا، انا ایک الگ کلمہ ہے اور الذین ایک الگ، دونوں با معنی ہے۔ قرآن میں کوئی بھی حرف بے معنی نہیں ہوتا۔ انا کا مطلب ہے بے شک اور الذین کا مطلب ہے وہ لوگ۔ تو ہم نے جب ان کو ملا کر پڑھیں گے تو ان الذین، اب یہاں پہ الف حذف ہو گیا، سائلنٹ ہو گیا، لیکن جیسے ہی ہم نے ان کو علیحدہ کیا، انا الذین، اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہمارے ان الذین میں جو درمیان میں الف تھا اس کو کون سی حرکت دینی ہے؟ تو ہمیں ایسے پتہ چلا کہ اس الف کے فوراً بعد لام ہے، تو جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ لام آ گیا الف کے بعد تو ہم نے اس کو فوراً سے زبر دے دی۔ کلیئر ہوگی یہ چیز کہ ہمیشہ جب بھی الف اور لام اکٹھے ہوں گے تو الف کو زبر دیں گے، جیسے الذین، اللتی، الذی، یہاں پہ تینوں میں الف اور لام ہے، الف کے بعد لام ہے تو ہم نے یہاں پہ تینوں میں الف کو زبر دیا۔ اب دیکھیں حرکات ہمارے پاس تین ہی ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ اب زبر کا مسئلہ تو ہم نے حل کر لیا کہ جہاں پہ الف اور لام آئے وہاں پہ زبر دینی ہے۔ اب یہ زبر دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی۔ اب ہمارے پاس دو حرکات باقی ہیں، ایک زیر اور ایک پیش۔ اور دوسری چیز یہ کہ الف کے بعد لام آیا تو ہم نے فوراً سے اس کو زبر دے دی، لیکن اگر الف کے بعد کوئی اور حرف آ جائے، کوئی بھی حرف لام کے علاوہ، تو پھر کیا کریں گے؟ تو الف کو حمزہ بنانے کے لیے اس لفظ کے تیسرے حرف کی حرکت کے مطابق حمزہ کو حرکت دیں گے، یعنی کہ وہ جو لفظ لکھا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ لفظ حروف سے مل کر بنتا ہے، کاؤنٹنگ کریں گے، ایک تو الف ہو گیا، اس کے بعد دوسرا حرف، اس کے بعد تیسرا حرف، تو تیسرے حرف پر جو حرکت ہے اس کے مطابق حمزہ کو حرکت دیں گے۔ اب اگر الف کے بعد تیسرے حرف کے اوپر زبر آتی ہے یا زیر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم حمزہ کو زیر دیں گے دونوں صورتوں میں، اور اگر تیسرے حرف پر پیش آتی ہے تو ہم حمزہ کو پیش دے دیں گے، جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے کل نتخذو، تو اس میں کل نا کے بعد ہمارے پاس الف ہے۔ اب اس الف کو ہم نے حمزہ بنانا ہے اور اس کو حرکت دینی ہے، تو ہم اس کے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے،
تیسرا حرف یہاں پہ کون سا ہے؟ پہلا الف ہے، دوسرا تا ہے. اب چونکہ تا کے اوپر تشدید ہے تو تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ 2 حروف ہیں، یعنی کہ تا 2 مرتبہ ہے. تو پہلا حرف ہو گیا الف، دوسرا تا اور تیسرا بھی تا. تو تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تو یہ بن جائے گا اتخذوا. دوسری اگزامپل ہے ہمارے پاس کل نہبتو. اب دیکھیں، اب یہاں پہ بھی جب ہم ان 2 الفاظ کو علیحدہ کریں گے، کل نہ اور اگلے لفظ کو جب علیحدہ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس الف ہے، اس کو ہم نے حمزہ بنانا ہے. تو اب ہم اس کے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. پہلے تیسرا حرف کاؤنٹ کرتے ہیں کہ پہلا حرف ہے الف، دوسرا ہے ہا اور تیسرا ہے با. اب دیکھیں با کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر. اب یہاں پہ یہ اہبتو بن جائے گا. اسی طرح اگلی اگزامپل ہے ہمارے پاس وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا. پہلا الف، دوسرا دال، تیسرا خا. خا کے اوپر کیا ہے؟ پیش. اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہوگا تو ہم الف کو پیش ہی دیں گے. تو یہ بن جائے گا ادخلوا. تو آج ہم نے الف اور حمزہ کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور الف کو حمزہ بنانے کے نہایت ہی آسان اور سادہ سے اصول کو ہم نے بہت اچھے سے سیکھا. یہ بالکل مشکل نہیں ہوں گے آپ کے لیے. تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی کلاس میں. جزاک اللہ.